بہت سے لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے کہ امریکہ نے چونکہ تیسری دنیا کے ممالک کی امداد میں کمی کر دی ہے، لہٰذا امریکہ نے خود سپر پاور ہونے سے دستبرداری کر لی ہے۔ حالانکہ اصل صورتحال مختلف ہے۔ امریکہ نے رشیا کا خطرہ کم ہونے پہ امداد بند کی تھی، لیکن اس نے اپنے عسکری بجٹ میں کوئی کمی نہیں کی۔ امریکہ آج بھی دنیا کا بڑا پلیئر ہے، اور یہ سچ ہے کہ امریکہ کو اب سمندروں پہ اجارہ برقرار رکھنے میں مسائل درپیش ہیں، اور اب امریکہ نے خاص حکمت عملی کے تحت جنوبی ایشیا، سینٹرل ایشیا، مشرق وسطیٰ سے اپنی توجہ ہٹا کے بحیرہ ہند، انڈین پیسیفک اور ساؤتھ چائنا سی پہ توجہ مرکوز کر لی ہے۔ اور اس وقت امریکہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ چائنا۔ امریکہ کا چائنا کی ابھرتی طاقت اور دنیا میں پھیلتے اثر رسوخ سے پریشان تو ہے، اور چائنا کے خلاف 4 ملکوں کی سوچ اور انڈرسٹینڈنگ چند سال سے واضح ہے۔ ان 4 میں امریکہ کے علاوہ جاپان، انڈیا، آسٹریلیا، کوڈ گروپ۔ پھر ابھی 2 دن پہلے کی خبر ہے جس میں امریکن خفیہ ایجنسی CIA نے چائنا کو 21ویں صدی میں امریکہ کے لیے سب سے بڑا جیو پولیٹیکل خطرہ قرار دیتے ہوئے چائنا سے متعلق معاملات دیکھنے کے لیے اعلیٰ سطح کا ایک خصوصی چائنا مشن سینٹر قائم کیا۔ ڈائریکٹر CIA ولیم برنز نے کہا کہ چائنا مشن سینٹر کا مقصد چائنا کی جانب سے درپیش عالمی چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔ آسان الفاظ میں امریکہ نے چائنا کے خلاف گھیرا تنگ کرنے میں اب 7 اقدامات اٹھائے۔ نیو چائنا مانیٹر سینٹر ان CIA، 5 Eyes پارٹنرشپ، پیسیفک ڈیٹرنس انیشیٹو، کوڈ انٹیگریٹڈ ڈیفنس، آکس، ٹیک گروپنگ، یہ سب ہے۔ اور اب یہ تمام معاہدے اور گروپنگ ایسی ہے جس کے بعد یہ تواتر کے ساتھ خبریں چل رہی ہیں کہ تیسری عالمی جنگ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک اس کو دھیمے لہجے میں کولڈ وار کہا جاتا تھا، اب اس کو تھرڈ ورلڈ وار کہہ رہے ہیں، لوگ اوپنلی کہہ رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صرف چند برسوں میں ہی چائنا ترقی کی عالمی دوڑ اور عالمی سپر پاور کا درجہ لینے کے کھیل میں بہت آگے نکل گیا، اور اس کی معیشت تمام اندازوں سے زیادہ ترقی کر رہی ہے، اور اس کو کورونا سے لے کے کوئی بھی اتحاد اور ٹریڈ وار روک نہیں سک رہا۔ اب جو ذہن میں رکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج جس سر جنگ کا آغاز ہوتا نظر آ رہا ہے، اس کی نوعیت جیو اکنامک ہے۔ ٹیکنالوجی اس دور کا اہم ستون ہے کہ موجودہ دور میں جو قوم ٹیکنالوجی میں آگے ہوگی وہی تیز اقتصادی ترقی کرے گی، اور ٹیکنالوجی کی جنگ میں ایک مثال چائنا کے ہواوی کمپنی ہے جو ٹیکنالوجی میں خاصی آگے ہے، اور پھر امریکہ سمجھتا ہے جنوبی ایشیا کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے اس کا نیا اتحادی انڈیا کافی ہے، جس نے 2020 سے لے کر اب تک چائنا سے کئی بار مار کھائی ہے۔ ابھی حال ہی میں بھارتی میڈیا نے اروناچل پردیش میں چائنیز فوجوں کو زیر حراست رکھنے کے دعوے کیے تھے۔ اس پہ چائنا نے بھارتی فوجی قیدیوں کی تصاویریں جاری کر کے ان کے غبارے سے ہوا نکال دی۔ پھر ایک ہفتہ پہلے چائنیز فوج بڑی آرام سے اتراکھنڈ میں 5 کلومیٹر تک اندر آئی، پل تباہ کیا، واپس چلی گئی۔ کسی بھارتی صوبہ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ چائنیز فوج کا سامنا کرے۔ دراصل چائنا بھارت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اس نے کوڈ گروپ میں شامل ہو کے اچھا نہیں کیا، اور اس لیے مستقبل میں حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ بھارت نے اس میں شامل ہو کے یہ پیغام دیا کہ اس خطے میں مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا، ان کا بغل بچہ بن کے رہے گا، اور اس بات کا چائنا بھارت کو مسلسل سبق سکھا رہا ہے۔ آپ دیکھیں 5th جنریشن وار ہو یا بیانیے کی جنگ ہو، پروپیگنڈا ہو، سرحدوں پہ معاملات ہوں، عالمی پلیٹ فارمز کا ایجنڈا ہو، چائنا پر محاذ اپنے مخالفین کو ناکو چنے چبوا رہا ہے۔ امریکہ کی بدقسمتی ہے کہ جنوبی ایشیا میں بھارت کے علاوہ اس کا عزت سے نام لینے والا کوئی ملک بچا ہی نہیں۔ رشیا، چائنا، سینٹرل ایشیا کے ممالک، پاکستان، ایران، ٹرکی، سب امریکہ کے جارحانہ رویے سے نالاں ہیں۔ امریکہ کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور امریکہ بھی عالمی سطح پہ بڑے منصوبے لانچ کرنے کے لیے بےتاب ہے، پر اس کی دال نہیں گل رہی۔ اسی وجہ سے امریکہ میں چائنا کے لیے ایک سخت مخالفانہ ماحول ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک چائنا نے اپنی پالیسیز میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی۔ الٹا امریکہ کو پیغام دے رہا ہے کہ چائنا کی جو پالیسیز ہیں وہ اپنی جگہ درست ہے، اور امریکہ اس کے اتحادیوں کو ان پالیسیز ساتھ سمجھوتا بھی کرنا پڑے گا۔ ساتھ ہی چائنا کا لہجہ بھی سخت ہو رہا ہے۔ سوارتھی سطح پہ چائنا کے ولف واریئرز جو ہیں وہ جارحانہ کردار ادا کر رہے ہیں، جن میں مصلحت آمیز رویے کے بجائے تصادم کا لہجہ اختیار کر رہے ہیں۔ ابھی کل ہی تمام تر پریشر مغربی میڈیا کے پروپیگنڈا کے باوجود چائنا کے پریزیڈنٹ نے کہہ دیا کہ تائیوان کو دوبارہ چائنا کا حصہ بنانے کا عمل جو ہے وہ پورا ہوگا۔ ہم یہ عمل پرامن طریقے سے کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے خبردار کر دیا کہ چائنا کے لوگ علیحدگی کے خلاف جدوجہد کی ایک عظیم داستان رکھتے ہیں۔ کسی کو بھی چائنیز عوام کے مضبوط عزم، پختہ ارادے، قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کی مضبوط صلاحیت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر امریکی دوگلا کردار نظر آتا ہے۔ ایک جانب اس نے تائیوان کو آگے لگا کر اب چائنا کے سامنے مرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور یہی ڈر بھارت اور جاپان کو بھی ہے کہ امریکہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا ہے۔
سوال یہ ہے کہ جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا اپنے کاندھے آسانی سے امریکہ کو پیش کر دیں گے؟ انڈین لیڈرشپ خوب جانتی ہے کہ امریکہ انہیں چائنا سے لڑا کے ایک طرف ہو جائے گا، نتائج انڈیا کو بھگتنے پڑیں گے۔ اور پھر انڈین بھی سوچتے ہیں کہ آخر ایٹمی آبروزیں آسٹریلیا کو کیوں مل رہی ہیں؟ اس سے بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جب چاروں ممالک میں چائنا مخالف ایجنڈا پہ اتفاق کسی حد تک موجود تھا، تو پھر تین ممالک امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا کا نیا گروپ کیوں بنایا گیا؟ انڈیا کے سابق سیکرٹری خارجہ نرپما راؤ نے اس نئے اتحاد کو 4 رکنی اتحاد کی پیٹھ میں اسٹریٹجک چھرا گھونپنے کے مترادف قرار دیا۔ اس سے جو حالات دکھائی دے رہے ہیں، انڈیا امریکہ کے خاطر چائنا سے نہیں لڑے گا، وکٹ کے دونوں طرف کھیلے گا۔ امریکہ سے پہلے ہی وہ کافی فائدے اٹھا چکا ہے۔ اس سے اس دفعہ سر جنگ میں وہ تیزی نظر نہیں ابھی تک آئی جو گزشتہ صدی کی کولڈ وار میں تھی۔ بہرحال اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلی کولڈ وار میں یورپی ممالک پوری یکسوئی سے امریکہ کے ساتھ تھے، نیٹو میں بھی تھے، جبکہ کسی صدی کولڈ وار کے ساتھی بشمول انڈیا اور جاپان دل و جان سے امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، اور ان کے چائنا کے ساتھ بھی تجارتی تعلقات ہیں۔ پھر پریزیڈنٹ شی دنیا کی سٹیج پہ چائنا کا جارحانہ میں دکھانے کے حامی ہیں۔ صدر بننے کے بعد انہوں نے ان اقدامات پہ زور دیا کہ چائنا زیادہ جارحانہ رویہ اختیار کرے اور اپنے اندر فائٹنگ اسپرٹ کرے۔ ہانگ کانگ، تائیوان، لداخ اس کی بڑی اوپن مثالیں ہیں۔ اب چائنا کی اس پالیسی سے اس چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ اپنی سفارتی پالیسیز میں کسی قسم کی تبدیلی ضروری نہیں سمجھتا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ہانگ کانگ اور تائیوان پہ کوئی بات ہی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس طرح وہ ہمالیہ سے لے کے ساؤتھ چائنا سی تک پائے جانے والے علاقائی تنازعات پہ کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت چائنا خاموشی سے تعمیر و ترقی کے منصوبوں کو آگے بڑھا رہا ہے، اور دوسری جانب امریکن طاقت اور برتری کا خوف لوگوں کے ذہنوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ 21ویں صدی مشرق کی صدی ہوگی۔ دنیا میں برتری اور خدمت کا سرتاج جو ہے مشرقی قوتیں پہنیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔